اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ دیکھیے، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بتا دیا کہ ہر امت کے اندر، جس علاقے میں، جس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجا، اس نے یہی بات کہی کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کی بندگی کے راستے میں جو چیز حائل ہے، جو چیز بھی تمہیں اللہ اپنے مالک کا بندہ نہیں بننے دے رہا ہے، اس سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے، اس کو بالکل پیچھے ہٹاؤ، ٹھوکر کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، کہ بے ایمان، تو میرے اور میرے مالک کے درمیان کھڑا ہو گیا اور مجھے میرے مالک سے دور کر رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جس طرح دنیاوی لحاظ سے ایک مثال دی جاتی ہے، جس طرح کسی کا کوئی بچہ اغوا کرے تو کتنا بڑا مجرم ہوتا ہے کہ ایک بچے کو والدین سے جدا کر دیا، تو دنیاوی لحاظ سے سارے لوگ اس کو مجرم کہتے ہیں اور بہت بڑا مجرم کہتے ہیں۔ اور جو بندے کو اپنے مالک سے جدا کر دے، یعنی دور کر دیا، حائل ہو گیا بیچ میں، اور اپنے مالک کا راستہ گم کر کے اس نے دوسروں کی طرف اس کو لگا دیا، اور خاص کر ایسوں کے پیچھے جو ہمارے دشمن ہے، شیطان ابلیس ہمارا دشمن، اس کا بندہ بنا دیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے بندوں۔ اسی وجہ سے انبیاء کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہے، تکلیفیں دی گئی ہیں، اور کتنے انبیاء آئے ہیں ان کے بہت تھوڑے ساتھی بنے ہیں، اور کتنے انبیاء آئے ہیں اکیلے آئے، یقین کیجئے پوری زندگی اکیلے رہے اور ایک بندہ بھی ان کا ساتھی نہیں بنا ہے، اور اکیلے چلے گئے اس دنیا سے۔ تو اللہ نے بالکل کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، وہ تو کامیاب ہو کے چلے گئے، اللہ کے ہاں اٹھیں گے، اکیلے اٹھیں گے، مالک تیری توحید کو ہم نے بیان کیا، ایک بھی بندہ ساتھی نہیں بنا ہے، کیا کیا جائے؟ کیونکہ اللہ اللہ ہے، وہ اپنے سسٹم کے اندر تبدیلی نہیں کرتا ہے کہ اب تھوڑے سی گنجائش نکال دی جائے، چونکہ کوئی بھی نہیں مان رہا، اب کیا کیا جائے جی، تھوڑی سی لچک دکھائی جائے، نہیں، پھر وہ اللہ نہیں رہتا ہے۔ بلکہ سورہ یاسین کے اندر تو اس سے بھی بڑی بات ہے کہ ایک بستی کے اندر 3 پیغمبر ہیں، پہلے ایک اللہ نے بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، نہیں قوم مان رہی ہے، تیسرا بھیجا، لیکن امینڈمنٹ نہیں ہے کہ تھوڑی سی گنجائش لائی جائے، کیا کیا جائے، نہیں مان رہے، نہ، بات وہی ہے، اسی بات کی طرف پھر زور دیا گیا کہ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو قوم والوں نے اس کو ایک بندہ مانا ہے، 3 پیغمبر ایک امتی۔ آپ غور کیجئے، کل قیامت کے دن 3 پیغمبر گٹھے کھڑے ہوں گے، پیچھے ایک امتی ہوگا، اور جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر گزرے، اندازہ لگائیے۔ تو صرف تو قرآن میں 26-27 کا ذکر ہے، اتنی، باقی کا ذکر ہی نہیں اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شمار انبیاء اور قومیں، ان کو تو ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، کیسے کیسے ان کے واقعات گزرے ہیں، لیکن ایک آیت، چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کی دعوت کو بند کر دیا کہ سارے انبیاء کی یہی دعوت تھی۔ اسی وجہ سے اگر کسی قوم نے ایک رسول کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ اس نے ایک رسول کو جھٹلایا تھا، اللہ فرماتا ہے رسولوں کو جھٹلایا، اور دوسری قوموں نے بھی۔ تو جس نے ایک نبی کو جھٹلایا اس نے گویا سارے انبیاء کو جھٹلا دیا۔ اور آج ہماری قوم ہے پوری طرح وہی جواب دیتی ہے، وہی انداز ہے اس کا جو ہر دور کے کافروں اور مشرکوں کا رہا ہے۔ مشرکین مکہ جو جواب دیا کرتے تھے وہی آج جواب ہمارے یہ دیتے ہیں، یہ مسلمان، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ صوفی، یہ سارے کے سارے توحید کی دعوت کا جواب دیتے ہیں، اور بالکل اسی طریقے سے دیتے ہیں جس طرح پچھلی قوموں نے دیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، یقین کیجئے انسانوں کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، مولویوں اور پیروں نے ان کو فراڈ دیا اور ان کو اللہ کا دشمن بنا دیا، دین کے نام کے اوپر ان کو اللہ کا دشمن بنا دیا، انبیاء پر الزامات لگائے کہ انبیاء بھی ایسے ہی تھے، جو دونوں سارا نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ایسے ایسے الزامات لگائے۔ ہمارے بھائی شرک کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور اس دور کے اندر جو توحید کی دعوت اٹھی تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، بہت زبردست دعوت، اور اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی قدرت دکھائی کہ غیر نبیوں کے ذریعے، غیر انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہی دعوت اٹھا دی، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں ہے۔ 1500 سال پہلے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، ایک نمونہ انسانیت کے لیے اللہ نے بنایا، اور پھر ایک ایسی جماعت تیار ہوئی کہ پورا ایک سٹرکچر تیار کر کے دیا، یہ ہے
یہ ہے مدینہ کی ریاست ہے، تو جب ایک ریاست اس طرح بن سکتی ہے تو باقی کیوں نہیں بن سکتی ہیں؟ پھر کتنی یہ دعوت پھیلی، پھر اس کے بعد تیسری صدی کے اندر آہستہ آہستہ پھر عقائد کے اندر بربادی آئی احمد بن حنبل کے ذریعے، اور دیرو فی القبر کا عقیدہ مسلمانوں کے اندر ڈال دیا گیا، قرآن کا انکار ہوا، پھر یہ قبریں پوجنا شروع ہو گئی، مزار بنے اور عرس ہوئے اور میلے ہوئے، آج یہ موجودہ دین وجود میں آیا۔ صوفیزم اور ان مولویوں اور پیروں نے مل کے اس کو پانی دیا اس شجر خبیثہ کو، اور آج پوری طرح اپنی جوبن کے اوپر پھل دے رہا ہے۔ اور اللہ کی کتاب کو جب پیش کیا جائے تو ایسی اجنبی لگتی ہے ان کو، ایسے کے بکے رہ جاتے ہیں کہ اچھا یہ بات کبھی پہلے سنی ہی نہیں، ہمارے علماء نے تو یہ کبھی، ہمارے اکابرین نے تو یہ بات بتائی ہی نہیں۔ بھائی انہوں نے نہیں بتائی تو وہ مجرم ہیں، اور تم نے نہیں سنی تو تم مجرم ہو۔ قرآن میں تو بات موجود ہے، حدیث میں تو بات موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات تمہیں نہیں لگتی ہے، اپنے مالک اور خالق کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ وہ داتا ہے یا نہیں، یا وہ داتا ہے یا کوئی اور داتا ہے، وہ مشکل کشا ہے یا کوئی اور مشکل کشا ہے، وہ غوث اور کھوٹی کھری کرنے والا ہے یا کوئی اور ہے، یا کسی اور کا واسطہ وسیلہ ہے، کسی اور کے رکوع اور سجدے اگر تم ثابت کرو گے تو پھر اس کے بعد اللہ کے مجرم کیسے نہیں بنو گے؟ پچھلی قوموں کو اسی وجہ سے تو اللہ نے مارا ہے۔ تو اس مومنوں کی جماعت کے اندر بھی محمد حنیف نے شرک کے انجیکشن دیے، اس ناخلف جانشین نے کچھ عرصہ تو صحیح چلا، اس کے بعد 2017 کے اندر آ کے ایسے انجیکشن دیے اور کہنے لگے کہ میں اس بڑھاپے کے اندر آ کے کیوں شرک کروں گا، غور کیجئے۔ تو بڑھاپے میں اشرف علی تھانوی نے بڑھاپے میں شرک کیا تھا، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد الرحیم میں کیا بچپن میں کیے تھے؟ ظاہری بات ہے آخر عمر میں آ کے۔ تو اس لحاظ سے محمد حنیف کے اوپر یہ 5 مسالیں جو فٹ آ رہی ہیں نا، کاش یہ اس کی طرف توجہ کریں، اور کچھ ہمارے بھائی جہاں تک یہ آواز پہنچے ان تک یہ پہنچاؤ پیغام کہ یہ 5 باتیں آپ کے اوپر فٹ آ رہی ہیں قرآن کی۔ 3 مثالیں تو ہمارے بھائیوں نے دی ہیں اور دیتے رہتے ہیں، کہ ایک مثال جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دی کہ اس بوڑھی کی طرح نہ ہو جانا، اس بوڑھیا کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سود کاتا تھا اور پھر اس کے بعد غصے میں آ کے سب کو برباد کر دیا۔ یہ ایک مثال دی ہے پروردگار عالم، جسے سود کاتا جاتا ہے بڑی محنت سے، وہ چرخہ جب ہوتا ہے اور پھر کبھی کبھی وہ تھوڑا سا دھاگا پھنس جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو بڑے آرام سے نکالنا پڑتا ہے، لیکن بوڑھیا نے جب نکالا وہ تھوڑا سا آپس میں مکس ہو گیا تو اس کو غصہ آ گیا، سارا جو پورے دن کی کمائی تھی وہ برباد کر کے توڑ پھوڑ کے اس نے پھینک دی۔ تو یہ مثال ہے محمد حنیف صاحب کی، جنہوں نے غصے کے اندر وہ فیصلہ کیا تھا ارشد کرملائی کے خلاف، غصے کے اندر اس وقت، بلکہ کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ یہ غصے میں فیصلہ آپ نے کیا، یہ آپ کے گلے پڑے گا، وہ گلے پڑ گیا، اب لوگ ایسا ایسا نکل رہے ہیں، لوگ پہچان رہے ہیں ان کو۔ پھر دوسری مثال جو ان کے اوپر فٹ آتی ہے، مالک فرماتا ہے تمہاری حالت اس بوڑھے کی طرح نہ ہو جائے، اس بوڑھے کی طرح جس نے باغ لگایا، جب باغ پھل دینے کے اوپر آیا تو ایک بلا آئی اور اس کو کھا گئی، اور وہ اتنا بوڑھا ہے کہ اب دوبارہ باغ نہیں لگا سکتا، اور بچے بہت چھوٹے ہیں۔ یہ وہ آیت تھی جس کو عمر بن خطاب نے ایک دفعہ رات کو پڑھا اور صبح اٹھ کے کہنے لگے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، پوری رات اس نے مجھے سونے نہیں دیا ہے۔ تو صحابہ جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا امیر المومنین وہ کون سی آیت ہے جو اتنی زیادہ آپ کو جس نے پریشان کیا کرے رکھا رات کو؟ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ یہ مثال دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے دی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس سے آپ پھر کیا مراد لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا عمل، یہ عمل کی دنیا ہے، یہاں عمل لے کے جاؤ گے تو وہاں آپ کو کام آئے گا، اور اگر یہاں سے عمل ایک دفعہ نہ لے یا کوئی آپ کو ایسا عمل کیا کہ وہ عمل برباد ہو گئے تو اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملے گا بھائی۔ تو اس دنیا میں جب چلے گئے تو آج دنیا میں ہو، آج توبہ استغفار کرو، معافیاں مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اپنا انتظام کر لو۔ تو یہ مثال بھی محمد حنیف کے اوپر پوری طرح فٹ آ رہی ہے، بڑھاپے میں آ کے انہوں نے اپنے عمل کو برباد کیا ہے۔ اگر ابھی بھی خیر موقع ہے، سانس آ جا رہی ہے، اگر توبہ کریں مالک معاف کرنے کے اوپر تیار ہے اور معاف کر دیتا ہے، مالک پہلے سے زیادہ معزز کر دیتا ہے، یقین کیجئے پہلے سے زیادہ۔ چند لمحوں کا معاملہ ہوتا تو ہے ذرا تکلیف ہوتی ہے، لیکن مالک پہلے سے زیادہ معزز کرتا ہے۔ لیکن یہ توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، نفس کے اوپر بڑا گناہ گزرتا ہے۔ اور پھر ایک مثال ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے، وہ جو حدیث کے اندر آئی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ پوری زندگی جہنمیوں والے عمل کرتا ہے اور آخر میں آ کے ایسے عمل کرتا ہے جو جنتیوں والے کرتے ہیں، تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جنتیوں والے عمل کرتا ہے،
لیکن آخر میں آ کے ایسا کوئی عمل کرتا ہے کہ تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی پوری طرح محمد حنیف کے اوپر فٹ آ رہی ہے۔ یقین کیجیے ایسے ان کا انداز تھا، اتنے شریف، اتنے معصوم چہرہ، تہجد گزار، روزے، یہ وہ سارے، ایسے لگتا تھا بالکل ایک پرفیکٹ انسان ہے، اور عقیدہ بھی بالکل صحیح تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ ایسی ان کے اندر خرابی ہے، پہلے نظریات کے اندر کمزوریاں ہیں، بھائیوں نے نشاندہی کی، توبہ بھی کی، انہوں نے اسٹیج کے اوپر توبہ کی کہ بھائیو اگر میری یہ باتیں مان لی جاتی تو جماعت کی بنیادیں اکھڑ جاتی ہیں، جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ اور اس طریقے سے ہم نے کہا ٹھیک ہے، دوبارہ اب پکے رہیں گے، اور ان کی عمارت کو قائم رکھا۔ تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر شیطان کا وار ایسا ہو، یہ سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے پھر لوگوں نے نشاندہی کی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جس جماعت کے امیر ہیں ان کے جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی تو تشریح کر کے گئے ہیں، پوری طرح ممنونہ تفسیر بیان کر گئے، مولویوں سے جھگڑے کرتے رہتے تھے اس معاملے کے اوپر۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسی بات ہے جو آج پہلی دفعہ آپ کے سامنے آئی ہے۔ تو اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی تقریریں ہی نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب کی یہ بیان ہی نہیں ہے، یہ آواز ہی نہیں ہے ان کی، کسی اور نے بنا دیا انداز ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا انداز ہے جب مسلک پرستوں کو کہا جاتا تھا یہ تمہارے کابرین کی کتابیں تو کفر و شرک سے بھری ہوئی ہیں، تو وہ کہتے تھے یہ ان کی کتابیں ہی نہیں ہیں، یہ کسی اور نے ملا دیا ہوگا۔ تو بالکل وہی انداز، ذرا مختلف الفاظ سے محمد حنیف صاحب اسی لائن پر آ گئے ہیں۔ تو یہ ان کے اوپر بات پوری طرح فٹ آتی ہے۔ پھر سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا، علماء کا ذکر کیا، جن کو اللہ نے اپنی یاد کا علم دیا، لیکن وہ دنیا کی طرف جھک گئے، دنیا کی طرف جھکے ہیں۔ تو ان کی مثال مالک فرماتا ہے کتے کی ہے، اور یہ رال لٹکاتے ہیں، ان کو دتکارو تو رال لٹکائیں ٹپکائیں، اور نہ بھی کرو تب بھی ایک ہی ان کا موقع، کوئی ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مثال بھی ان کی دنیا کی طرف جھک گئے محمد حنیف، اور یہ قاری خلیل الرحمان اور منور سلطان اور رفعت نواب اور زرار بٹ، یہ سارے عتیق الرحمان اور چودھری اشرف، یہ عبد الجبار اور اظہر، اور یہ سارے موٹے موٹے جتنے کارندے ہیں، اور یہ مولویوں کو بٹھا دیا انہوں نے مرکز کے اندر، ایک مولوی کو مدرسے کا فارغ التحصیل، یہ فارغ التحصیل نہیں، فارغ الایمان ہوتے ہیں، چاہے جامع ازہر کا ہو چاہے مدینہ یونیورسٹی کا ہو، انہوں نے دین کو یہی، وہ جو کسی نے کہا کہ یہی شیخ حرم ہے چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلیم ابو ذر دل کے ویسو چادر زہرا، اور جو کسی نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تین مولویوں اور پیروں نے تو گلا گھونٹا ہوا اس کو ایمان خالص کا، اب کہاں سے صدا آئے گی لا الہ الا اللہ کی؟ تو انہوں نے مولویوں کو آگے کر دیا اور مجاہدوں کو پیچھے کر دیا۔ یہ معاملہ ہوا ہے محمد حنیف کا۔ اور پھر پانچویں مثال ان کے اوپر سورہ جمعہ کی، بالغ فرماتا ہے جو دنیا کی طرف عالم دین جھکتا ہے اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اندر اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کا مطالعہ نہ دیکھو، یہ جو شفٹنگ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو ان کی جہاں کتابوں سے پورا ٹرک جاتا ہے ساتھ، تو یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، پڑھے لکھے گدھے، انہوں نے دنیا کی طرف جھکے ہیں۔ یہ مثال بھی آج پوری طرح محمد حنیف کے اوپر، سید احمد کے اوپر، منور سلطان کے اوپر، یہ ڈاکٹر رفعت نواب کے اوپر، یہ پوری طرح ان کے اوپر آتی ہے، یہ ان کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہوش و حواس جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واپس لائے، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ لیکن یہ خود اللہ کی طرف رخ کریں تو معاملہ ہونا، انہوں نے تو دنیا کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے، اور ضد کے اندر آ گیا، نا کا مسئلہ انہوں نے بنا دیا کہ میں اچھا ان کی میں ان کو لے ڈوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ہمیں ایمان کی سمجھ دی اور ایمان پر جمائے رکھا مالک نے۔ ہم نے نہ تعداد کو دیکھا، نہ ان کی پگڑیوں کو دیکھا، نہ ان کی مدرسوں کی ڈگریوں کو دیکھا، ہم نے بالکل کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہمیں تو پرواہ ہے اپنے مالک کی، جو ہمارے مالک کے ساتھ مخلص ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی جوتیاں سیدھا کرنا بھی فخر محسوس کریں، وہ سواری کرے ہم رکاب تھامیں۔ لیکن جو ہمارے مالک کے ساتھ غداری کرے، ہمارے مالک کی کتاب کو پیچھے کر کے اپنی چلائیں، اور پھر ہم سے یہ امید رکھے کہ ہم ان کو امیر محترم کہیں گے، اچھا وہ دور گزر گیا جب تک ایمان کے اوپر تھے امیر محترم ہم کہتے رہے، لیکن جب ایمان کے ساتھ غدر کیا انہوں نے، اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے اپنے آپ کو آگے کرے۔ جماعت اس لیے بنائی تھی کہ امیر کو اور جماعت کو اور مرکزی شورا کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں میرے بھائی، جماعت تو بنی ایمان خالص کے اوپر تھی، اسی کے اوپر ہم قائم ہیں الحمدللہ۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے اندر کوئی خرابی یا کمزوری نہیں ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹے الحمدللہ۔ صحیح اصل اگر ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی ہیں تو ہم لوگ ہیں، اور ہم اس جماعت کے اوپر قائم ہیں، جماعت اپنی اصل حالت میں قائم ہے، تعداد کم ہو گئی یہ اور بات ہے،
لہٰذا جو بھی اکھڑے ہیں ان سب سے یہی کہنا ہے کہ واپس آؤ میرے پیارے بھائیوں. پلیٹ فارم موجود ہے، توحید کی دعوت اسی طریقے سے دی جا رہی ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ دی جا رہی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں قائم رکھے، ہماری رہنمائی فرمائے مالک.